شی از ناٹ آف دیٹ کیٹیگری. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو ایٹ دیئر لیجر یا ایٹ دیئر وش ہم ان کو بنائیں. نہیں لیکن اس طرح جو بھی ابتسام سے بات کریں, آپ نے ایکسپلین کیا کہ میڈیکلی اسپیکنگ یہ سب کس طرح. اب چھوٹی بات ڈاکٹر صاحب کی مجھے جو تھوڑی بات سمجھ آئی ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی زیادہ ایشو کو سمجھتے ہیں کہ جو سیکس اور جینڈر میں جو تفریق کی ہے نا, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اس کو بتانے کیسے, ایک سیکس جو آپ کی اپیئرنس ہے جس میں سیکنڈری سیکس کریکٹر بھی شامل ہے, جس میں مرد کی ایک خاص فزیک ہوتی ہے, عورت کا ایک خاص فگر ہوتا ہے, وہ بڑا نمایاں طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور کہیں اس کے اندر اس جینڈر میں رہتے ہوئے یا اس سیکس میں رہتے ہوئے کوئی پرابلم موجود ہے تو اس کا علاج معالجہ کرنا, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی قباحت والی بات نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اگر وہ ریورس سے کوئی جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحب زیادہ اس کو بہتر ریڈ کر سکتا ہے, لیکن میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ آپ سیکس چینج کرنے کی طرف چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس طریقے سے کیا ہم فروغ نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پر وہ بیٹے کی خواہش کرتے ہیں لیکن بیٹیاں ہوتی ہیں. اب اگر یہ سب اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے گا تو آئے دن آپ کے پاس, اور ہو سکتا ہے آتے بھی ہوں, کہ لوگ آپ سے آ کر یہ کہتے ہوں کہ جی ہماری بیٹیاں ہیں ان کو اب بیٹا بنا دیں. That's right. تو یہ پھر آگے میری اسیسمنٹ ہے کہ میں ان کو, اب جیسے یہ پیشنٹ میرے پاس آئی, ہم نے اس کا جینیٹک انالیسس کرایا. ٹھیک ہے, یہ پہلا سٹیپ تھا جس میں پتہ لگا کہ یہ میل ہے. اس کے بعد جیسے سر نے فرمایا کہ اس کی اپنی فیلنگز میل والی تھیں. جب ہم نے اس کا میل ہارمون کروایا تو وہ بے حد ہائی تھا, لیکن اس کو ہم اپنی زبان میں ٹرو ہرمیفروڈائٹ کہتے ہیں. جو علامہ صاحب نے ایک کنڈیشن ریئر بتائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میل اور فیمیل کے سارے خواص تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس میں میل اور فیمیل کے دونوں خواص ہوں اس کو اس وقت کس میں کنورٹ کیا جائے. جب یہ ساری چیزیں اطمینان ہو جاتا ہے, پلیز ریممبر کہ ہم نے اس موضوع پہ پوری کتابیں ہیں اور اس موضوع پہ پوری اخلاقیات. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی میڈیکل سائنس, اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, یہ میڈیکل سائنس نہیں بلکہ جو بھی لفظ استعمال کیا تھا کچھ دیر پہلے ابتسام صاحب نے, شیطان, تو پھر یہ ایک طرح سے ایک شیطانی سوچ کو فروغ دینا ہے اور ایک شیطان کی ترقی ہے کہ اس طریقے سے تو پھر جو خدا کی تخلیق ہے. تھوڑی اس میں ایک بات ایڈ کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ دونوں مردانہ اور زنانہ پرفیکٹ اس کے اندر برابری کے لیول کے بعد یہ چیزیں موجود تھی. اس بات کے بعد جا کے اس کو اس طرف دھکیلنا چاہیے جہاں وہ فیل کرتا یا کرتی ہو. میں اس بات سے اس وقت ایگری کر جاؤں گا اگر سیکنڈری سیکس کریکٹر جو ہے نا اسی جینڈر کو ایگزیبٹ کرتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتی ہے. اگر اس کے اندر فیمیل اس کی فگر تھی اور اس کو میل کا پوش کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ. اس میں ایک سوال میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی داڑھی مونچھ نہیں ہے تو ہارمونز کے, گروتھ ہارمونز کے انجیکشنز دینے سے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی مونچھیں نکل آئیں, آپ کی داڑھی نکل آئے؟ یہ میں آپ کو, گروتھ ہارمون کا اس سے کوئی تعلق نہیں. شیو کرنے کا ضرورت ہے جی, دیٹس رائٹ. لیکن دیکھیے یہ سیکنڈری سیکسول کیریکٹرز جو ہے نا, دیٹ ہیو یو فیلٹ اینڈ ہیو یو سین دیٹ نو میٹر وہ پہلے جو بھی تھی وہ اب سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکیٹریکلی, مانیے گفتگو میں مجھے یہ لگا کہ جس طرح سے باقاعدہ سبق نہیں کسی کو پڑھایا گیا ہوتا کہ اتنا ویل ٹرینڈ گفتگو کہ ہر چیز کے لیے ایک بات کا مطلب کہ تو گیز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خاص ہیبٹ میں زیادہ سیٹسفائی محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو یہ ہسپتال میں آئے اور ان کا فری علاج ہوا, لیکن اس طرح سے اب بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ ممکن ہے, بہت سے لوگ سن بھی رہے ہوں گے کہ یہ ممکن ہے, لیکن پرائیویٹلی ہو سکتا ہے کوئی بھی جا کر پیسے دے اور یہ سرجری کروا لے. جی یہاں پہ پروفیشنلزم اور کمرشلزم کا فرق آتا ہے. جو ہمارے پروفیشن کو کہتے ہیں کہ اٹ از دی موسٹ سیکرڈ آف دی پروفیشن بٹ مینسٹ آف دا ٹریڈ. جب وہ ہم اس کو ٹریڈ کیوں بنائیں آپ دیکھیے. اور ایک اور بات آپ کو نہیں, ڈاکٹر صاحب ہم اس آرگومنٹ میں نہیں جائیں گے کہ یہ اب کمرشل, آپ کا پروفیشن کمرشل ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیے میری عرض یہ ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کو, کسی ایسی خاتون کو جس میں یہ سارے پیرامیٹرز نہ ہوں جو میں نے ابھی مینشن کیے, اگر ہم اس طرف لائیں گے تو وہ بیچارہ نہ تینوں میں ہوگا نہ تیروں میں ہوگا, اور وہ کبھی سکسیسفل آپریشن نہیں کہلائے گا. اگر آپ پرائیویٹلی یہی سرجری کرتے تو کتنا چارج کرتے؟ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں اس کے جو چارجز ہیں وہ ابھی بھی کئی گنا کم ہیں ایون ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے بھی. لیکن اس میں سوال چارجز کا ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا کہنا جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ یہ بہت ہی سستا ایک عمل ہے, کوئی یہ اس طرف آنا چاہے دیکھیے فوری طور پر آ جائے. ناٹ ایٹ آل.
آپ یہ بتائیں کہ کسی بندے کو اس پہ ججمنٹ کرنے کا کب تک حق ہے جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹرو ہرمیفروڈائٹ کیا ہوتا ہے اور سوڈو ہرمیفروڈائٹ کیا ہوتا ہے، جب تک اس کو جینز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے مجھے یہ اختیار دیا اور مجھے ایک سب سے بڑے ہاسپٹل کا سب سے بڑا پروفیسر بنایا تو کیا آپ مجھ پہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں؟ اعتماد ہونا ایک الگ بات ہے ہمارے دین میں، چونکہ جنسی بے راہروی اور یہ ہلاکی بے راہروی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، اور یہ باتیں بھی ماضی منظر عام کے اوپر آ چکی ہیں. کئی ایسی عورتیں ورجن بھی نہیں تھی، ان کے آپریشن کر کے ان کو مردانہ ایک اپیرنس دے دی گئی. تو آپ یہ بتائیں تو اس سوالات تو اٹھتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اس کے سماجی پہلو کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے، سماجی پہلو کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے. مفتی صاحب، آپ نے اب تک یہ گفتگو سنی، اس سے پہلے آپ نے جو کیس ڈاکٹر صاحب کی ٹریٹ کیا ہوا پیشنٹ ہے میو ہاسپٹل لاہور میں جن کی جنس تبدیل کی گئی ہے، آپ نے ان کو بھی سنا. ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ جی ان کی نظر میں یہ گناہ ہے. آپ بھی کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں ابتسام صاحب اس کو گناہ فرما رہے ہیں. میں تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید اور حقائق اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اندرونی کیفیات ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. قرآن کی جتنی آیات ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک مثل مشہور ہے کہ شاعر بنتے نہیں ہیں بلکہ شاعر پیدا ہوتے ہیں. اب ایک بچہ یا ایک بچی اس کے اندر رونی طور پر ایسے جناب وہ جنسی تبدیلی کی ایک کیفیت بنی، اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. اب یہ جو ہے ابتسام صاحب کا میدان بھی نہیں ہے، مفتی عبدالقوی کا میدان بھی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان کا میدان ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے اندر جنس کی تبدیلی کے آثار وہ جو ہے وہ ظاہر اور نمودار ہو رہے ہیں. اس کے مطابق انہوں نے اس کا آپریشن کیا، اور آپریشن کرنے کے بعد وہ آثار جو نمودار ہوئے ہیں، وہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. نہ ابتسام صاحب کی وجہ سے آ رہی ہے، نہ میری وجہ سے آ رہی ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آ رہی ہے. میں تو چونکہ ہمیشہ حقائق اور مشاہدے کی بات کرتا ہوں، میرے اپنے محلہ قدیر آباد کے اندر ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بچی تھی، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. وہ ہمارے ہاں قرآن مجید پڑھ رہی تھی. جب اس کے بعد اس کو بھیجا گیا ہسپتال کی طرف، تو اس کو جناب اللہ نے اولاد یعنی نر کی شکل میں مادہ کی بجائے اس کو مذکر بنایا، اور مذکر بننے کے بعد وہی بچہ جو ہے، بچی جو ہے وہ پہلے بچی تھی، اب اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا. اس کے بارے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم اگر اس کو حقائق کے تناظر میں یہاں پر اپنی بات ضرور مکمل کیجئے گا. میں ابتسام صاحب کو بھی بیچ میں ڈسکشن میں شامل کروں. ابتسام صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کے اندر وہ تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. دیکھیں یہ بات ہے، مفتی صاحب نے ایک پہلو کی بات کی ہے، مفتی صاحب پورے کے پورے اس نظام کو سماجی طور پہ، جس کو ڈاکٹر صاحب بھی اگری کریں گے، جنسی بے راہروی کا شکار ہے بہت بڑا کثیر طبقہ جو ہے اپنے آپ کو دوسری جینڈر میں آئیڈینٹیفائی کر گیا، اس کیس کو پوری طرح جو ہے نا ختم کر گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں تو اس بات سے دلچسپی کوئی نہیں ہے اگر کسی بندے اب نارملٹی موجود ہے، اور جس طرح 100% ٹرو ایک بیماری ہرمیفر کیا نام اپنے ہرمیفروڈائٹس، ہاں اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر اگر اس طرح کی علامات موجود ہے تو ہم نے یہ بات کہی اس کو پش کیا جائے اس جینڈر کی طرف جس کے میری نظروں کے اندر سیکنڈری سیکس کریکٹر کے ساتھ جس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب جو ہے یہ تو قرآن مجید کے احکامات کے بارے میں جو ہے نا اس کو بالکل نظر انداز کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے حق دیا ہم اس کو روکیں. آپ کی نظر میں اگر یہ گناہ ہے تو پھر اس کی کیا مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، بات کی جائے تو کیا سزا بھی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بات ہوتی ہے، دیکھیں کئی کرائمز ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا پہلے متعین نہیں تھی کیونکہ وہ سرجیکل کرائمز کی شکل اختیار کر گئے ہیں. ایسے کیسز میں جہاں پہ ایک بندہ پرفیکٹ مرد تھا اور اس نے صرف کسی بندے کے ساتھ پروفیشنلزم کے تحت یا کمرشلزم کے تحت اپنا کام جو اسے لے لیا، وہ عورت بن گیا. انہوں نے ایک جنرلائز کر دیا کہ یہ آپریشن کرنا گناہ ہے. یہ بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے میں بالکل بتاؤں میں یہ بات نہیں کی، میں آپ کو چھوٹی میری پرسپشن 100% ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ کلیریفائی کر دیں، بندہ مریض ہے اس کا علاج کرنے میں کہیں ایسا مریض کے اوپر کوئی بحث نہیں. ہماری بحث وہاں پہ جہاں پہ ایک بندہ اپنی صرف سائیکولوجیکل انکلینیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں اور آپ یہ سرجری نہ کرتے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے مر بھی سکتا تھا؟ That's right. ایسے بے شمار مریضوں نے جو کہ یہ لٹریچر میں موجود ہے کہ انہوں نے خودکشیاں کر لیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے خودکشی کیوں کی، کیونکہ اس کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی لیکن اسٹیٹ کی طرف سے وہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ نہیں کی. بٹ جو چیز میرا سٹریس ہے وہ یہ، اس کو جج کرنے والے وہ اشخاص نہیں ہیں جن کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے. اس کو جج کرنے والا وہ بندہ ہے جو پروفیشنلی بھی اور اس کا مکمل علم رکھتا ہے. پھر چھوڑیے رائے لینا چاہتا ہوں بطور ایک، میں تو طب کے ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہا، میں تو ایک جنسی اور ذہنی بے راہروی کے ایشو کو ایڈریس کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک لڑکی جو کمواری ہے، کمواری بھی نہیں ہے، اس نے اپنا جینڈر تبدیل کروا لی ہے، اس کا مطلب پرفیکٹ وومن جب اپنی جینڈر تبدیل کرواتی ہے کسی ڈاکٹر کی مدد کے ساتھ
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آپریشن کیا, آپ یہ بتائیں ڈاکٹر گناہ گار نہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے ہمارے ہاں تھائی لینڈ اور ایسی جگہوں پہ اس طرح کے بے شمار آپریشن ہوتے ہیں, اور ابھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی اخلاقی اقدار اور ڈاکٹروں کے اندر اور ہمارے اندر یہ موجود ہیں, اور ہمارے پاس یہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم ڈبل ٹرپل چیک کرنے کے بعد ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور پیشنٹ ٹیلی فون لائن پر ہیں, ان کو ٹیلی فون لائن پہ لینے کا مقصد یہ ہے ناظرین, اسٹوڈیو میں ہم بلانا تو چاہ رہے تھے لیکن یہ نہیں چاہتے جو بات آپ نے ابھی کی کہ ان کی تصویر لوگوں تک پہنچے, تو ٹیلی فون پر جی ہم ان سے بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ حیدر ہمارے ساتھ ہیں. مصطفیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو بھی مختصراً بتا دوں کہ انہوں نے بھی جنس تبدیل کی, لڑکی تھے, لڑکی سے پھر آپریشن کیا, سرجری ہوئی, اور اس کے بعد اب یہ لڑکا ہیں اور نام اب ان کا مصطفیٰ حیدر ہے. مصطفیٰ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے یہ سرجری کروائی؟ اصل میں تقریباً 9-10 سال سے بیمار ہوں, میرے پیٹ میں درد ہے, میں بیمار تھا, پھر میرے گھر والے پہلے پاکستان سے ٹریٹمنٹ کرواتے رہے, کسی کو کبھی کچھ نہیں پتا چلا, پھر ہم لوگ دبئی گئے, پھر دبئی سے میرے ٹیسٹ کیے ان ڈاکٹرز نے, اور پھر انہوں نے مطلب یہ سارا کچھ مجھے بتایا کہ تمہارے اندر جو جتنے بھی چیزیں ہیں ساری میلز والی ہیں. تو پھر میں پاکستان واپس آ گیا, پھر میری ادھر سے ساری رپورٹس انہوں نے ادھر ہی ڈاکٹر سیلون نے مجھے بھیجا تھا فرید صاحب کے پاس, انہوں نے کہا تھا یہ فرید صاحب کے پاس آپ جائیں, یہ جو ہے نا مطلب آگے آپ کو چیک کریں گے. پھر وہ میں فرید صاحب کے پاس آ گیا, ابھی میرا جنوری میں آپریشن ہوا تھا. جب سے میرا آپریشن کیا فرید صاحب نے, مطلب میرے نہ بعد میں کبھی وہ پیٹ میں درد ہوا ہے نہ کوئی, مطلب میں بیمار ہوں, بالکل ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اور اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا, جو دوست احباب کا سرکل ہے, وہ کیا لڑکوں میں ہے, لڑکیوں میں ہے؟ نہیں, اب تو لڑکوں میں ہی ہے, تو بس بالکل ٹھیک ہوں, کوئی مطلب مجھے پرابلم نہیں ہے, کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس طرح سے سرجری کے بعد کوئی لڑکی ہے تو لڑکا بن جائے یا لڑکا ہے تو لڑکی بن جائے, تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے, وہ شادی کر سکتے ہیں؟ جی, اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ٹیسٹیکولر فیمنائزیشن سنڈروم, اس کے 4 گریڈز ہیں, اور اگر ایک گریڈ میں بندہ فال کرے تو شادی بھی ہو سکتی ہے اور بچے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے, ابتسام صاحب آپ سے, اور مفتی عبدالقوی صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین اس سینسیٹیو ٹاپک پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. مریض کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے, آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. کسی بھی مرد کو عورت بنانا حرام ہے, کسی بھی عورت کو مرد بنانا حرام ہے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جنس کی تبدیلی کا یہ بڑھتا ہوا رجحان, کہ جہاں پر لڑکیاں بننے لگے لڑکے اور لڑکے بننے لگیں لڑکیاں. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب, ڈاکٹر فرید ہمارے ساتھ ہیں, اور ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. مفتی صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر اس طریقے سے یعنی کہ جنس کی تبدیلی کی سرجری ہوتی ہے, کوئی لڑکی لڑکا بن جاتی ہے یا کوئی لڑکا لڑکی بن جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی شادی, یعنی کہ لڑکی ہے لڑکا بن چکی ہے اور لڑکی سے شادی کرتی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی بن گیا ہے اور پھر لڑکے سے شادی کرتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کے تناظر میں ایسے فقہائے اسلام عطا فرمایا ہے جنہوں نے فقہ کی برکت سے ہمارے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے. میرے بھائی ابتسام الہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گناہ ہے, گناہ کے لیے آخر اس کی وجہ کیا ہے, کون سا ایسا گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ڈاکٹر گناہ گار ہے. جو بیچاری بچی جو ہے اس کے اندر اندرونی تبدیلی ہوئی ہے وہ اللہ نے پیدا کی, اندرونی تبدیلی کے بعد علم و حکمت کو کام میں لاتے ہوئے ڈاکٹر صاحبان نے اس کی جنس کو تبدیل کیا. یعنی جنس کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ خود اللہ نے بھی اس کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دیے جس کی وجہ سے اس کا جنس تبدیل ہونی تھی. اب انہوں نے اس کے اندر اپنے علم کو استعمال کر کے جنس تبدیل کر دی. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے, ڈاکٹر گناہ گار ہے اور بچے بھی گناہ گار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون, تمہاری زندگی کے اندر جو کچھ بھی اعمال ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین خود اس کے جنس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آدمی گناہ گار ہے. اب آپ لیکن مفتی صاحب ابتسام صاحب سختی سے اختلاف کر رہے ہیں اس سوچ سے یا اس عمل سے کہ سرجری کروا کے جنس تبدیل کروا لی جائے. میں اختلاف کر رہا ہوں اس لیے کہ جو بندہ پرفیکٹ وومن کو مین بننے کا تیار نہیں, پرفیکٹ مین کو جو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کیوں یہ بات ہے جو افزائش نسل ہوتی ہے, جب افزائش نسل ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر شرعی طور کے اندر اس کے اندر کون سی قباحت ہے؟
اللہ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں کہ الزوجین الذکر والانثی، جب مذکر اور مؤنث کا ملاپ ہوگا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسی سے اللہ رب العالمین ابتداء سے نزل بھی فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بعد میں جو شادی کا عمل ہے وہ بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے، فقہ بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یا ایسا محترم ہے یا محترمہ ہے جس کے اندرونی طور پہ تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ وہ خود جناب ہے تو مذکر لیکن لباس جو ہے وہ خواتین والے پہنتا ہے، عادات خواتین والے اختیار کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ میں درمیانی سن میں آ جاؤں، وہ ایک شیطنت ہے، وہ ابلیس ہے، اس کا بھی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ